السلام علیکم ناظرین حزب اللہ نے اپنے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کو لبنانی عسکری تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ گزشتہ مہینے جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں وفات پا گئے۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے ان چند سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جو اسرائیل حملوں میں محفوظ رہے۔ ستمبر کی 27 تاریخ کو حسن نصر اللہ کی موت کے 3 دن بعد نعیم قاسم نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ان کی تنظیم جلد ہی نیا سربراہ منتخب کر لے گی اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑائی جاری رکھے گی۔ حزب اللہ کے اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق کسی بھی سیاسی اور سیکورٹی ایمرجنسی کے نتیجے میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل تنظیم کے سیکرٹری جنرل نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تنظیم کی سیکرٹری جنرل کی موت کی صورت میں حزب اللہ کی شورا ایک اجلاس منعقد کر کے تنظیم کا نیا سربراہ منتخب کرتی ہے۔ نیا سربراہ مقرر نہ ہونے تک ڈپٹی سیکرٹری بطور سیکرٹری جنرل خدمات سر انجام دیتا ہے۔ نعیم قاسم کون ہے؟ نعیم قاسم حزب اللہ کے ان چند سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو اسرائیل حملوں میں محفوظ رہے۔ حزب اللہ نے نئے سربراہ کو پورا نام محمد نعیم قاسم ہے اور وہ فروری 1953 میں لبنان کے دارالحکومت بیرون میں پیدا ہوئے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے دینی تعلیم لبنان کے جید شیعہ علماء سے حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے سن 1977 میں لبنانی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 6 برس تک سیکنڈری اسکول میں بطور ٹیچر کام کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے لبنان کی وزارت تعلیم سے منسلک ٹیچرز کالج سے بھی درس و تدریس کی تربیت حاصل کی۔ عربی کے مطابق نعیم قاسم کم عمری سے ہی مساجد میں بچوں کو ہفتہ وار پڑھاتے تھے اور انہوں نے یونیورسٹی میں اپنے ہم جماعت طالب علموں کے ساتھ مل کر یونین آف مسلم اسٹوڈنٹ کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کا مقصد یونیورسٹیز اور اسکولوں میں طلبہ میں مذہبی خیالات کو فروغ دینا تھا۔ امام موسیٰ الصدر نے سن 1974 میں سیاسی عسکری تنظیم عمل کی بنیاد رکھی تھی اور نعیم قاسم نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے گروہ کے پہلے اجلاس میں شرکت کی اور اسے لبنان کے دوسرے علاقوں تک پھیلایا۔ نعیم قاسم عمل میں ترقی پاتے پاتے ایسے عہدے پر فائز ہوئے جہاں انہیں کلچر اور نظریات پھیلانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عمل کے سربراہ امام موسیٰ الصدر لیبیا میں لاپتہ ہو گئے تھے اور حسن الحسینی سن 1978 میں تنظیم کے نئے سربراہ بن گئے تھے۔ تاہم سن 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد نعیم قاسم نے عمل سے استعفیٰ دے دیا اور بیروت کی مسجد میں مذہبی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک وہ لبنان میں تبلیغی سرگرمیوں میں فعال رہے اور بیروت میں مختلف مذہبی مقامات پر مذہبی لیکچر دیتے رہے۔ نعیم قاسم المصطفیٰ اسکولوں کی 6 شاخوں کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ ان اسکولوں میں لبنان کا سرکاری اور اسلامی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ ماضی میں ان کمیٹیوں میں بھی کافی متحرک رہے جو ایران میں انقلاب کے بعد بنائی گئی تھیں۔ آیت اللہ خمینی کی حامی تھیں۔ یہ کمیٹیاں نہ صرف مارچ منعقد کرتی تھیں بلکہ ان کی جانب سے انقلاب ایران کی حمایت میں لیکچرز بھی دیے جاتے تھے۔ سن 1982 میں حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا۔ نعیم قاسم ان تمام اجلاسوں میں شامل تھے جن میں اس تنظیم کے قیام کا فیصلہ لیا۔ وہ تقریباً 3 مرتبہ حزب اللہ کے شورا کے رکن رہے اور ابتدائی طور پر گروہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی ذمہ داری انہی کو سونپی گئی۔ بعد میں وہ شورا کے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ سن 1991 میں عباس الموسوی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل تھے اور اس زمانے میں نعیم قاسم کو تنظیم کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ سن 1992 میں عباس الموسوی مارے گئے اور حسن نصر اللہ حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہوئے۔ تاہم نعیم قاسم کو بھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے سیاسی ونگ کی سربراہی بھی کرتے تھے اور پارلیمانی امور بھی ان کے زیر سایہ چلتے تھے۔ نعیم قاسم ہمیشہ سے ہی حزب اللہ کے ان رہنماؤں میں رہے ہیں جو سیاسی سرگرمیوں میں میڈیا اور صحافیوں سے میل جول اور مذہبی لیکچرز میں آگے رہے ہیں۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ متعدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور ان میں سے
ان کی ایک کتاب حزب اللہ ہے، جس سے پڑھ کر حزب اللہ کے مقاصد، تاریخ اور سیاسی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ تقریباً 35 برس سے نعیم قاسم حسن نصر اللہ سے براہ راست تعلق رہا ہے۔ وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تمام لڑائیوں کے دوران تنظیم میں انتہائی متحرک بھی رہے ہیں۔ حزب اللہ پر متعدد بار اسرائیل کے خلاف بم حملوں کا الزام لگ چکا ہے اور امریکہ اور دیگر ممالک نے بھی اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔